अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सदीक मलिक और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज समझ नहीं आ रही कि इस गुफ्तगू का आगाज रोने से किया जाए या हंसने से किया जाए। सूरत बड़ी मिक्स सी है। बहसियत कौम तो रोने को दिल कर रहा है कि मतलब जो हुआ है, ये जो कल आपने देखा हमारे साथ हुआ, इमरान खान साहब को अदालत ने सजा सुना दी है तोशाखाना केस में। और सबसे मज़े की और मज़ाहिया बात अगर इसमें मैं कहूँ, मेरे अंदाज़ गुफ्तगू में होता है, मैं कहता हूँ तो मज़ाहिया बात की है उन्होंने। तो ये मज़ाहिया बात ये थी कि इस केस में खान साहब को अपना दिफा करने के लिए यानी मौका नहीं मुयस्सर किया गया था, पाबंदी थी कि वो अपना दिफा नहीं कर सकते थे। तो एक तरफा प्रेशर डाल के, क्योंकि ये बेसिकली ये क्या है ये तो आपको भी पता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये क्यों किया गया। मेरी आज की वीडियो का मकसद यह है कि खान साहब को नाअहल तो करार दे दिया गया 5 साल के लिए, लेकिन क्यों करार दिया गया? क्या आपकी याददाश्त में कोई बात आती है? मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आज जिन मौजू पे हम बात करेंगे, एक पहला तो यही है कि खान साहब को क्यों हटाया गया, अपना सामने से, स्क्रीन के सामने से क्यों हटाया गया, और दूसरा क्या अब मैदान खाली होने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे या अब भी कोई चांस नहीं है। इसमें मैं थोड़ी सी अपने अंदाज में बात करूंगा, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, क्योंकि मेरा ओपिनियन या मेरी जो राय है वो पब्लिक की राय होती है, मैं अपनी राय नहीं देता। तज्जिया निगारों की जो तज्जियाकारी है, जो उन्होंने अपने तबसरे किए होते हैं, मैं उनको भी बीच में शामिल करता हूँ अपनी वीडियो में, कि ये हवाले जो होते हैं बीच में वो शामिल किए जाते हैं। लेकिन बहसियत कौम, मुझे भी इस बात पे दुख है जो हुआ है। खैर, अदालत का फैसला है, मानना तो हमें पड़ेगा। उस पर आगे क्या होता है, उस पर अपील की भी गुंजाइश है, उसमें जमानत की भी गुंजाइश है, ये मामलात भी हैं। तो बहरहाल बात ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, सीधे सी पॉइंट पे हम बात पे आते हैं। और बात ये है कि अगर सबकी याददाश्त काम कर रही है तो आपको याद होगा कि आज से कुछ 1.25-2 साल पहले की बात है, जब इमरान खान साहब ने अमेरिका में बैठ के कहा था कि हम फौजी अड्डे आपको मुयस्सर नहीं करवाएंगे, यानी हम नहीं देंगे। और इस पे जब उन्होंने कहा कि आप कैसे इसको मना कर सकते हैं या मतलब करेंगे या नहीं करेंगे, तो खान साहब का जवाब था कि एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बात की तवक्को आज तक 75 साल तारीख में पाकिस्तान के किसी लीडर की हिम्मत नहीं हुई कि वो अमेरिका की किसी बात, चाहे उनका कोई अमेरिका का कोई काउंसलर भी अगर कोई बात करे, तो हमारे बड़े से बड़े ओहदेदार की भी जरूरत नहीं है कि वो उस बात से इनकार करे। क्योंकि ओवरऑल हम जिस तरह से काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, जैसे काम होता है, हमें भी नजर आता है, और हमारी अब हिस्ट्री को भी खोलें देखें तो सारी चीजें ये इस चीज की वजाहत करती हैं कि हम बहुत सारे काम अमेरिका के कहने पर करते हैं। पहले तो हम मजाक ही समझते थे, बचपन में ये बात हमने मजाक में कहते थे कि ऐस काम च भी अमेरिका का हाथ थे। लेकिन मैं ये कंफर्म कहता हूं आपको आज कि खान साहब के जेल जाने में अमेरिका का हाथ है। ये इस बात का इजहार मैं अपने पल्ले से नहीं कर रहा, ये बात खान साहब ने कही थी। उन्होंने कहा था कि जी मेरे खिलाफ साजिश हुई है, उन्होंने एक खत भी दिखाया था, इसमें उन्होंने कहा था कि ये खत वजारत खारजा को लिखा गया और कहा गया कि इस बंदे को हटाएं, यानी इमरान खान को हटाएं, क्योंकि ये हमारी बात नहीं मान रहा और ये हमारे मतलब जो तरीकाकार है काम करने के राह में रुकावट बन सकता है। तो इस बंदे को हम नहीं देखना चाहते सियासत में या कहीं पे भी। हुआ वही, फिर रातों रात जो खान साहब बड़े पावर में थे तो अचानक से पावर चेंज हुई और फिर मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कायम कर दी गई मिलजुल के। 13 पार्टियों ने मिलजुल के मियां शहबाज शरीफ साहब को चुना और उन्हें जिंदगी की पहली और आखिरी बार वजारत उज़्मा का जो है वो सौंपी गई। अब 3 से 4 दिन बाकी हैं बकौल हुकूमत के। 9 अगस्त को वो असम्बली को तहलील कर रहे हैं, यानी मियां शहबाज शरीफ साहब इसके बाद कभी वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। और ये अपने इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि नेक्स्ट वजीर आजम हमारे द्वारा नवाज शरीफ साहब ही होंगे।
اب یہ ان کی بھائی سے محبت کا اظہار ہے، لیکن انہوں نے مریم نواز شریف کے دل پہ چھری ضرور چلائی ہے، کیونکہ میں بھی وہ یہ سوچ رہی ہوں کہ انہوں نے بننا ہے، لیکن ہمارا یہ اس ویڈیو میں یہ مقصد نہیں ہے کہ ان میں سے کسی نے وزیر اعظم بننا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا جو مشن شروع ہوا تھا، جس کو سازش کہا تھا خان صاحب نے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ہٹایا جائے گا، مجھے میری حکومت کو ختم کیا جائے گا، یہی آرڈر ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کس کو کہا گیا ہے، مطلب مختلف انہوں نے خان صاحب نے باتیں کی، اشارے کیے، کچھ اشارے ان کے مطلب یہ سیاسی گٹھ جوڑ کے بارے میں تھے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتے تھے۔ خیر مطلب وہ بھی سارا سینیریو چینج ہو گیا، فوج میں بھی چینجز آ گئی، آرمی چیف چینج ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا۔ اب ہم اس طرح سے نہیں دیکھ لینا ہے، ہم آرمی کا ویسے بھی پاکستان کی بہتری اور ترقی میں کافی بہتر ہاتھ رہا ہے، اور یہ اگست کا مہینہ ہے، آزادی کا مہینہ ہے، اور اس موقع پہ ہم اپنی فوج کو ویسے بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ آج تکلیف کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایبسولوٹلی ناٹ والا مشن آج مکمل کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی کہنے کہ یہ سارا کچھ ایسے ہی بن گیا، نہیں وہ خان صاحب نے ایسے کیا، توشہ خانہ، یہ تو توشہ خانہ کے بہت سارے کیس تو بہت سارے ہی ہمارے وزراء کے خلاف ہیں، ان میں وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر اعظم مطلب جتنے بھی رہے، خاقان عباسی، پرویز اشرف، اور یہ جو جتنے بھی لوگ تھے پیپلز پارٹی سے تھے یا کہیں سے بھی، صدر رہے زرداری صاحب سابق، وہ بھی اسی طرح سارے جو بھی لوگ ہیں جن کا سیاست سے تعلق ہے، کسی نہ کسی نے کچھ نہ کچھ لیا، اور مریم نواز شریف جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، صرف میاں نواز شریف کی بیٹی تھی، توشہ خانہ سے انہوں نے بھی بہت مہنگے مہنگے تحائف لیے ہیں، لیکن کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہوا، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور جب سارا سینیریو ہی خان صاحب کے خلاف تھا تو پھر یہ تھوڑا ہونا تھا کہ دوسرے لوگوں کا بھی احتساب ہوتا یا عدالت میں ان کو بلایا جاتا، ویسا ہی ہوا، کسی کو نہیں بلایا گیا، بلکہ ان کے خلاف جو کیس تھے پہلے وہ ختم کر دیے گئے۔ لیکن بحیثیت لیڈر جو اہمیت خان صاحب کی تھی وہ آج بھی ہے، اس اہمیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب مقصد یہ ہے کہ جو خان صاحب کو ہٹایا گیا، اس کے آگے دو مشن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ضد لگائی ہوئی تھی کہ جب تک عمران خان کو آپ نااہل قرار نہیں دیتے تب تک میں پاکستان نہیں آؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ اب میاں صاحب مبارک ہو، آپ کو عدالت نے آپ کی بات کی لاج رکھ لی، اور اس سے پہلے کہ آپ کے بھائی نے پہلا میرے خیال اپنی حکومت میں آپ کے حق میں کام کیا، ویسے تو آپ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے، اگر کر پا رہے ہوتے تو میرا خیال ہے اب تک آپ پاکستان آ گئے ہوتے۔ لیکن دوسری بات یہی ہے کہ میرے خیال ہے آپ نے جو ضد لگائی تھی کہ نہیں جب تک خان کو نااہل نہیں کریں گے میں پاکستان نہیں آؤں گا، تو مبارک ہو آپ کو، نااہلی ہو گئی خان صاحب کی۔ اب میرا خیال ہے آپ شیر بنے ہیں، انتخابی نشان شیر رکھنے سے بندہ شیر نہیں ہوتا، لیکن آپ شیر بن جائیں، آپ مہربانی آپ کی، اور میدان میں آ جائیں۔ لیکن بڑا افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ اب الیکشن ہوں گے، کہا جا رہا ہے ایسا کہ نگران حکومت کا سیٹ اپ لگ جائے گا، پھر الیکشن ہوں گے، الیکشن کی بھی ابھی کوئی واضح ڈیٹ نہیں دی گئی، صرف یہ اشارتاً کہا گیا کہ اب یہ تحلیل ہو رہی ہیں اور اکتوبر نومبر میں بھی الیکشن ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا ہوا بھی بہت سارے مبصرین کا خیال ہے کہ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جن کو شیر کے نشان ملے ہیں، جیسے میاں نواز شریف کی پارٹی ہے نون لیگ، بڑے لوگ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں، میری بات پہ بھی کئی لوگ ریئیکٹ کریں گے جو میں کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کا انتخابی نشان شیر ہے، ہیں جی ماشاءاللہ، تو شیر صاحب جو ہیں وہ تب تک میدان میں نہیں اترا وہ شیر جب تک بلے والا کھڑا تھا، اور بلے والا کھڑا کیا تھا کہ 1.5 سال ہو گئے خان صاحب کو اس رسوائی کا سامنا کرتے ہوئے جو تھوڑی تھوڑی کر کے ان پہ ڈالی گئی۔ خان صاحب جیل میں تھے اور ان پہ یہ مدعا ڈال دیا کہ 9 مئی کے واقعات میں وہ ملوث ہے، ماشاءاللہ، مطلب کوئی جو بھی ہے بس چل رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی جو ذمہ داری نبھائی ہے، میاں نواز شریف صاحب، اب کیا آپ نے اپنا سامان پیک کر لیا اور وہاں سے لندن سے پاکستان کل یا پرسوں تک آ رہے ہیں، یا ابھی بھی آپ کا دل نہیں کر رہا، یا آپ کو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ جو سزا ہوئی ہے کہیں ایسا تو نہیں آپ کے دل میں اتنا خوف بیٹھ گیا عمران خان کا کہ خان کی نااہلی کے 5 سال بھی آپ باہر ہی گزارنے والے ہیں کہ کہیں اہل کاری نہ دیا جائے، میں جاؤں تو میں ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے، یا باہر بیٹھے بیٹھے ہی آپ الیکشن لڑیں گے، جب تک آپ جیت نہیں جاتے میرے خیال پاکستان نہیں آئیں گے، ایسا لگ رہا ہے۔ لیکن بات اتنی سی ہے، جو بھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے نا، تکلیف دہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ ہو رہا ہے، اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی
کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، کس مشکل دور سے. ایک ہوتا ہے معاشی طور پہ مشکل حالات سے گزرنا، ایک ہوتا ہے کہ جی آپ مطلب جو انتظامی حالات میں نا مشکل دور سے گزر رہے ہیں. ہمارے ملک میں قانون نہیں ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے، عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جاتے، حکومت اپنی من مرضیاں کرتی ہے اور یہ بھی توقع رکھتی ہے کہ آنے والی حکومتیں جو ہیں وہ عدالت کے فیصلے مانیں گی، اور مجبوری ہے جی ان کی وہ، کیونکہ یہ جو نہیں ہوں گے. تب کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جو بھی ہوا ہے، عدالتیں ملیں چاہے کوئی بھی ملا، کچھ بھی ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے، جو سینیریو بنایا گیا، جس مقصد کے لیے بنایا گیا، جو سازش کی گئی، جس طرح سے کیا گیا، آخر کار خان صاحب کو 3 سال کی سزا اور 5 سال کے لیے نااہل کر کے میاں نواز شریف کے لیے راستہ صاف کر دیا گیا. اگر اب بھی میاں نواز شریف نہیں آتے تو میرے خیال ہے شیر کا نشان ان سے واپس لے لینا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ پاکستان آئیں پلیز اور الیکشن لڑیں، لیکن یہ وہ کشتی ہوگی جسے نورا کشتی کہتے ہیں. میں اسی بات کے ساتھ اپنے ولاگ کو ختم کروں گا، اس بات کو ختم کروں گا جناب کہ یہ جو ہونے جا رہی ہے، جو الیکشن ہونے جا رہی ہے، نورا کشتی ہے. نظر آ رہی ہے کہ نورا کشتی ہے. ایک طرف ایک پہلوان کو باندھ کے اس کے منہ پہ ٹیپ لگا کے آپ اس کو میدان سے باہر رکھ دیتے ہیں اور پھر میدان میں خود ہی اترتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی میرے مقابلے میں کوئی لڑنے والا نہیں ہے. تو ایسی کشتی کا کوئی فائدہ نہیں. ایک دفعہ خان کے ہاتھ کھول کے دیکھیں، زبان کو بولنے کا موقع تو دیں، پھر دیکھیے گا کہ کشتی کون جیتتا ہے. ویٹ رہے گا اس کشتی کا جس میں خان کے ہاتھ آپ کھول دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ اگر کھل گئے ہاتھ تو پھر 13 کی 13 پارٹیاں چت. اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.